سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ دوسرا مائک بند کر دیجئے، اسٹیج والے حضرات تشریف فرما ہو جائیں۔ آپ بیٹھیں تو آپ اپنی گفتگو کو چلا سکیں اور مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ السلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پلیز تمام طلباء گزارش ہے جتنے انہوں نے رفیق سیرہ گوان آئے کھڑے انہوں کو سب کو مبارک، لیکن مہربانی فرماؤ ایک کام ہمیشہ محفل نے اختتام تے کیتا دو سیرہ بندی اللہ، تاکہ جس مقصد واسطے آئے بیٹھے ہیں مقصد پورا تھی میں ضرورت کا خطاب توجہ دینا سماعت فرماؤ، بالکل شور بند کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تفسیری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں مختلف دین ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس کا معنی کہ رب تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جنت میں ایمان والوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بغیر محنت کے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ نہ سفر کرنا پڑا، نہ مال خرچ کرنا پڑا، نہ گھر چھوڑنا پڑا، نہ قربانیاں دینا پڑی، بس مسلمان گھروں میں آنکھ کھلی اور اسلام کی دولت پہلے سے موجود تھی۔ دنیا کی عجب ریت ہے کہ جو چیز بغیر محنت کے اور مفت مل جائے وہ اس کی قدر کم کرتے ہیں۔ شاید یہی سبب ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اسلام کی قدر و قیمت و منزلت، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک لفظوں تک تو ہے، لیکن عملی طور پر وہ صورت نظر نہیں آتی۔ اسلام کی قدر و قیمت امیر کشور محبت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر باعزت گھرانے سے تعلق ہے، لیکن مکے کے بھرے بازار میں انہیں مارا جا رہا ہے، سر کے بال کھینچے جا رہے ہیں، داڑھی شریف کے بال نوچے جا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں پتھر آتا ہے وہ پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا سٹک ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اسلام کی قدر و منزلت رأس العشاق
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن حبیب میں آئے، ایک کافر کی ملکیت میں ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سیدنا بلال پاک کو تکلیفیں دیتا ہے، بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، پیاسا بھی رکھا جاتا ہے، مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ یہ گلے کے ہار کسی اچھے نہیں لگتے، لیکن گلے میں رسا ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا جائے اور وہ مکے کی تپتی ہوئی دھوپ میں گھسیٹتے پھریں اور دامن حبیب تب بھی نہ چھوٹے۔ اسلام تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ حضرت رومی رحمہ اللہ نے مثنوی شریف میں لکھا، حضرت بلال پاک کو مار پڑی، ہر کوڑے کی ضرب پہ وہ واحد حقیقی کا نام لیتے ہیں، تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کریم کو دل میں بھی پکارو تو وہ سنتا ہے۔ یہ کافر لوگ جب تم ذکر الہی کرتے ہو تو چڑھتے ہیں اور تمہیں مارتے ہیں، اس لیے تم اونچی آواز میں نہ نام لیا کرو، دل ہی دل میں یاد کر لیا کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد سرکار صدیق پاک کا گزر ہوا، وہی بازار گرم ہے، وہی کوڑوں کی ضربیں ہیں اور وہی احد 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 کی صدا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال پاک سے کہا، اے مرد راہ حق، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ زبان سے اونچی نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ مارتے ہیں، تو آج پھر وہی رسم دہرائی گئی ہے۔ رومی پاک لکھتے ہیں، یہ سن کر بلال پاک رو پڑے اور کہا، ہے میرے مشفق و مہرباں، آپ کی رائے اور مشورہ سر آنکھوں پر، اس زبان کو تو میں روک لوں، یہاں وجود کا ایک اقبال زبان بن گیا اور سچے رب کا نام لیتا ہے، تو میں روکوں تو کس طرح؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان آل یاسر ایسے ظلم ہوئے، آگ میں ڈالا گیا۔ یہ مکہ شریف ہے، اور جن علماء کے سروں پہ آج تاج سجے اور اپنے اپنی ڈیوٹیوں پہ جائیں گے، مفتی اعظم علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات مجھے یاد ہے کہ جب وہ طلباء کو امامت کے لیے بھیجتے اور وہ آ کر شکایتیں لگاتے کہ مسجد کمیٹی کا رویہ ٹھیک نہیں، محلے والوں کے تیور ٹھیک نہیں، نظام بڑا مشکل ہے، تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا پہلے مکی دور ہے، اس کے بعد مدنی دور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! تو روز اول ہی مدنی دور کے نظارے امید رکھنا جرم نہیں ہے، لیکن جب محبوب کی راہ پہ چلے ہو تو پھر راہ میں کانٹے بھی آئیں گے، تانے بھی آئیں گے، پتھر بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گے۔ ایک دن سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی جناب میں عرض کیا، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، ان پاک ذاتوں کی قربانیاں میری تقریروں کی سجاوٹ کے لیے نہیں ہے کہ بہت اچھی تقریر کر لیتا ہے، یہ قربانیاں ہماری بیداری کے لیے ہیں، یہ امن کی چھتیں، یہ قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں،
کبھی ہم تک نہ پہنچتی اگر یہ لوگ اپنی قربانیاں راہ حق میں پیش نہ کریں۔ اب بھی کہیں سے تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں، وہ بھی چند لمحے ہیں اور میں آپ کی سمع خراشی کروں گا۔ خدا جانتا ہے وہ دن کیسا تھا، روز درد سہے ہیں، روز مارے سہی ہیں، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، کعبے کا صحن ہے، تازہ تازہ مار پڑی ہے، ادھر سے حضور تشریف لائے۔ حضرت عمار نے خدا جانے دل پہ کیا اس دن جناب میں عرض کیا، آقا یہ دن بدلیں گے نہیں؟ یہ تکلیفوں کا سلسلہ یوں ہی رہے۔ آگے کریم ہے نا، تربیت فرمایا تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، کیا بات، تم سے پہلے بھی گزرے، لوہے کے کنگے جن کے دندنے انتہائی تیز، تم سے پہلی امتوں کے مومنوں کے وجود میں زور سے بندے کنگھے پیوست کرتے، اور جب وہ اندر رگو، بھائی صاحب سمجھ والے، بھائی صاحب مہربانی کرو، وہیں پہ رکھو، میرا یہی لہجہ ہے۔ آپ ہوتا نا کسی خطیب کی امید ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد کو ٹون بدلے گا، اپنی یہی ٹون ہے، نہ تڑپنا ہے نہ بھڑکنا ہے، نہ ہم گھڑسڑ والے ہیں۔ مہربانی کیجئے اس کی وصل ختم کیجئے اور وہیں رہنے دیں، بڑی اچھی چیز وہیں رہنے دیں۔ وصل سے مجھے خود دقت ہوتی ہے اور ویسے لوگوں کے کانوں کا بھی کوئی آتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کریم نے فرمایا کہ ان کے وجود میں لوہے کے کنگے ڈالے جاتے اور پھر زور سے کھینچا جاتا تو اندر سے بوٹیاں کٹ کے نکلتی۔ انتظار حضرت شاہ صاحب قبلہ ابھی ذکر کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا، 3 ماہ 6 ماہ تک اساتذہ کی خدمت میں ماہانہ نذرانے پیش نہیں ہو سکتے، تنگی حالات کی وجہ سے۔ اصل ہیرو ہمارے یہ ہیں، یہ ہم خطیب لوگ، یہ دیکھیں کیسے نوٹوں کی نچھاور ہے، نعت خوان لوگ کیسی نوٹوں کی نچھاور ہے، پروٹوکول ہیں۔ ان مدرسین کی قدموں میں سونے کی اینٹیں اور ہیرے جڑ کے بھی سجا دیے جائیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ آخر ریزن کیا ہے؟ بزرگ ہمارے کثیر سردار مشائخ جلوگر ہیں، مہرآباد شریف کی زیب و زینت، رونق افروز ہیں، اور ماشاءاللہ آج تو مزید مجھے ابھی میں پہلے آخر کا ذکر سن رہا تھا، لیکن جب کوئی یہ بات نہیں تو آج تو ویسے ہی مزید جشن پر جشن ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ جو برآمدے والے گئے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ صاحب کی اردو نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ میں آپ سے اردو میں بات کر سکتا ہوں۔ ذرا توجہ کیجیے، امام بخاری رحمہ اللہ، آج کل ختم بخاری کا دور ہے، امام بخاری جو پہلی حدیث لائے ہیں نا، جس میں انما الاعمال بالنیات کے چمکتے ہوئے کلمات ہیں، جس سند کو امام بخاری جس سند سے وہ حدیث لائے ہیں اس سند میں غرابت ہے، حالانکہ ان کے پاس دیگر اسناد بھی تھی، لیکن انہوں نے پہلی حدیث جو کوڈ کی ہے اس کی سند میں غرابت ہے، اور جو آج کل آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے کلیمتان والی، اس کی سند میں بھی غرابت ہے، حالانکہ وہ اور بھی طرق سے بھر رہی ہے۔ اب میں علماء کے اور خصوصاً اساتذہ کی نظر یہ بات کر رہا ہوں کہ علماء نے بڑی حسین رمز بیان کی،
وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا راز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت شروع میں لائے اور آخر میں لائے جس کی سند میں غرابت ہے. شاہ جی ہم آپ سے آنکھیں چار کرنا چاہتے ہیں. پہلی اور آخری حدیث کی سند میں غرابت ہے وہ کیوں لائے جبکہ ان کے پاس تگڑی سند طرق سے بھری بھی موجود تھی. تو جو بخاری شریف کے معرفت کے سمندر میں وہ تزن علماء ہیں وہ ایک موتی نکال کر لائے. انہوں نے کہا امام بخاری کا اشارہ اس طرف ہے حدیث کی طرف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین غریبوں سے چلا ہے تو غریبوں میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ. دین غریبوں سے چلا ہے. باغ والے کھیت والے کو اپنے کام سے فرصت کہاں. مل آنر اور کارخانے والے کو اپنی مصنوعات اور پھر اس کو بیرون ملک منڈیوں تک رسائی کی فکر اس کے پاس وقت کہاں. تاجر کے پاس وقت کہاں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں. مال کی کثرت و بہتات شاید اس لیے بھی نہیں ہے کہ کہیں ادھر توجہ نہ ہو جائے. اور پھر ہوگا کیا. مولا المسلمین امام المتقین باب ولایت مشکل کشا علی المرتضی سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک نے فرمایا تھا انسان سو رہا ہے جس دن مرے گا جاگ جائے گا. اور حدیث پاک میں فرمایا جب قیامت کے دن لوگ اپنی تکلیفوں کے بدلے میں ملنے والے اجر دیکھیں گے کہ اتنے ہیں تو وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ مزید اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جاتے. اور جب میں حضور کے پہلے مدرسے کو دیکھتا ہوں مسجد نبوی شریف میں قائم وہ عظیم یونیورسٹی صفا اکیڈمی جامعہ صفا کہیے صفا یونیورسٹی کہیے جو عنوان دیجئے یہ اسٹیج لگا ہے مسجد کی جگہ سے اونچا ہے. ہمارے ادھر پنجابی لہجے میں ہم اس کو تھڑا بھی کہتے ہیں اور عرب والے اس کو صفا کہتے ہیں. چبوترا بلند جگہ. پہلے ذرا ان کی حالت سنیے حضور کے مدرسے کے اسٹوڈنٹوں کی حالت کیا تھی. اکثر بے گھر اکثر بے آسرا. آج بھی مدرسوں کو چیک کر لو کسی کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. میں خود مدرسے والا ہوں. میں نے بڑے بڑے دردناک منظر دیکھے. میں نے دو مدرسوں کے وزٹ آج کل تو صبح و شام جلسے. میں آگے عرض کر رہا تھا خدا خدا کر کے ہم کشمیر سے پہنچے ہیں شکر ہے کہ پہنچ گئے. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ دو بھائی تین بھائی مدرسے میں داخل ہیں اور ان کے قواعد معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. چاچے تائے مامے کہتے ہیں چلو بھائی کی بخشش کا سامان بن جائے. تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ باپ ہوتا تو وہ انگلش میڈیم سے پیچھے نہ رکتا. پڑھائے داغ یتیمی اب کون آسرا بنے. اور وہی کشمیر کے خطے کا رومی ایک مصرے میں بہت کچھ کہہ گیا باپ سراں دے تاج محمد. باپ سراں دے تاج محمد کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں. میں سوچتا ہوں اگر یہ مدرسوں کے دروازے نہ کھلے ہوں تو یتیم کدھر جائیں. کون ان کو پڑھائے کون ان کے ناز نخرے اٹھائے. عرض کرنا چاہتا ہوں اکثر بے گھر اکثر بے آسرا. اور ان کی لباسی حالت یہ تھی کہ اکثر صحابہ کے پاس ایک چادر کل لباس
جب آپ کتب حدیث میں صدر کے مسائل دیکھتے ہیں اور کتب فقہ میں حدیث سے استدلال دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اصحاب صفہ ہی نظر آئیں گے کہ جو نماز میں رکوع اور سجود میں جاتے وقت بازوں کی چادریں اتنی مختصر تھی کہ کہتے ہم پکڑ کے رکھتے تھے تاکہ پردہ قائم رہے. اکثر کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں چل چل کر اب پاؤں کی ایڑیاں تلوے ہی اتنے سخت ہو چکے تھے، ان میں روڑے کنکر پیوست ہوتے اور یہ رات کو بیٹھ کر نکال کے باہر پھینک دیتے تھے. میرے کریم کی یونیورسٹی کا لنگر، اس کا شیڈول کیا تھا؟ 2 دن کا فاقہ عام بات تھی، کبھی یہ بات 3 سے 4 دن تک چلی جاتی. ہم نے جلسوں کی گرمی کے لیے 70 صحابہ علیہ رضوان کو دودھ کا پیالہ پلایا اور آپ سے نعرے وصول کیے اور اپنے اوپر نوٹ برسوائے، لیکن کبھی اس کا پس منظر بیان نہ کیا کہ یہ دودھ کے پیالے کا پس منظر کیا ہے، ماجرا کیا تھا، اس دن ہوا کیا تھا. محبوب کی اس اکیڈمی کے سینئر اسٹوڈنٹ اور صحابہ کی بزم میں شیخ الحدیث کے مرتبے پر فائز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ زمین سے لگا رہا تھا، اتنی شدت کی بھوک تھی. ایک جملہ اور میں نظر کر رہا ہوں ان طلباء اور ان علماء کے جو پڑھ رہے ہیں اور آج پڑھ کر سر پہ دستار لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے میں ایک حضور کے مدرسے کا تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی بے ہوش ہو جاتے ہم. حدیث کی دنیا میں جب ہم یہ روایات پڑھتے ہیں کہ اصحاب صفہ بھوک اور ذوق کی وجہ سے کئی ایسے ہوتے تھے جو نماز میں بے ہوش ہو کے گر جاتے، دیہاتوں سے جو حضرات آتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، انہیں کوئی دورہ آتا ہے. کوئی مرض نہیں تھا، یہ بھوک اور پیاس تھی، وجود کا ذوق تھا. لیکن اللہ اکبر، ایمان کتنا مضبوط تھا، نہ مدرسہ چھوڑا نہ درے جانا چھوڑا، بیٹھے رہے، اکتساب علم کرتے رہے، فیض دیتے رہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، جو میں تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں کریم کی یونیورسٹی کا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 دن کا فاقہ ہوتا، پیٹ زمین سے مر دیتے ہم اور کبھی بے ہوشی بھی آ جاتی، لیکن اس سارے سخت مرحلوں کے باوجود کبھی ہم نے کسی سے مانگا نہیں. کبھی کسی سے مانگا نہیں، کبھی کسی سے مانگا نہیں. اے گروہ علماء، جب آئی حضور کی ڈیوٹی میں گئے ہو تو چلو اور آگے. حرم کا گوشت دیسی گھی میں پکا، انواع و اقسام کے مسالہ جات سے مزین، اور دیسی گھی میں اور گھی اور مکھن اور دودھ میں گوندھا ہوا آٹا، اس سے بھی پیٹ ہی بھرتا ہے. اور سوکھی روٹی پانی سے کھائی یا اچار سے، اس سے بھی پیٹ ہی بھرتا ہے. یہ ہر چیز جب پیٹ میں جاتی ہے تو نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے جو معشوم کی صورت میں سب جانتے ہیں. امام غزالی نے ایک بابے کا ذکر کیا، ان کا مرید کہتا ہے میں کئی سال جناب کی خدمت میں رہا، وہ ستو پسے ہوئے جو اس کو پھانک لیتے اور پانی پیتے. میں نے کہا سیدی کبھی روٹی کھاتے نہیں دیکھا. فرمایا بیٹا روٹی کا نوالا توڑو، دانتوں سے چباؤ، پھر نگلو، پھر اگلا نوالا، پھر اگلا، اور ادھر ستو کا ایک پکا مارا، پانی پیا، کام دونوں کا ایک ہے، پیٹ بھر جاتا ہے. پر اس میں وقت بچ جاتا ہے جس میں میں رب کا ذکر زیادہ کر لیتا ہوں. لہذا جرأت سے رہیے، غیرت سے رہیے، حمیت سے رہیے. میں اپنے جامعہ کے طلباء کو دکھا کرتا ہوں اور مدارس دینیہ میں یہ پاکستان بھر کے جو جہاں جہاں جا رہا ہوں میں کہتا ہوں آج یہ صوفے اور یہ گلے کے ہار اور برستے نوٹ اور بڑی گاڑیاں دیکھ کر مت سمجھنا کہ یہ ایک دن کا نتیجہ ہے. ہم سائیکلوں پہ چلے، گدا گاڑی اور ٹانگوں کے سفر کیے، بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کیے،
جلسوں میں نعرے لگتے تھے، علامت صاحب آ گئے اور بس کا کنڈکٹر کہتا تھا سیٹ نہیں اوپر چڑھ جاؤ، چاہے سردی ہو یا گرمی، پروٹوکول کے پیچھے مت بھاگنا۔ بس اتنا کہوں گا کہ محمود نے موتی بکھیرے، ہر موتی ایسا کہ ایک ایک بندے کی زندگی کی روٹیاں تھیں، سارے اس کے وزیر خدام چھپٹ پڑے ان موتیوں پر۔ ایاز ہاتھ باندھے محمود کے پیچھے پیچھے، محمود نے کہا ایاز موتی تو وہ بکھرے ہیں اور تو اب بھی میرے پیچھے آ رہا، کہا صاحب جن کو موتی چاہیے تھے وہ چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، مجھے تو موتیوں والا چاہیے۔ ایاز بڑا دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ آج محمود نے موتی بکھیرے ہیں، آئندہ کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ پھر سے کبھی یوں بکھیرے گا، لیکن میں محمود کے ساتھ رہوں گا تو ہمیشہ خزانہ محمود کے پاس ہوتا ہے، لہذا جو خزانے والے کے پاس ہو اسے کمی نہیں رہتی، مانگا نہیں۔ اقبال نے کہا خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا۔ امام بخاری جن کی بخاری شریف محدثین کے سروں کا تاج ہے، جو سردار کہلاتے ہیں کتب حدیث لکھنے والوں میں، امام بخاری کلاس میں نہیں آئے 2 دن تو استاد نے ان کے ہم سبق سے کہا وہ محمد نہیں آتا، ان کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل، وہ جو دوسرے علاقے سے محمد آیا وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو ان کے ہم سبق کہتے ہیں ہم امام کے کمرے میں گئے جہاں محلے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور اندھیرا تھا، ہم نے کہا شیخ آپ آ نہیں رہے، تو امام نے فرمایا جو پیسے گھر سے لایا تو وہ ختم ہو گئے، اب 1.5 دن سے زائد فاقے کو تھا، بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے اپنی ایک ہی قمیص تھی وہ بیچ دی، اس کی روٹی لی ہے، اب میرے پاس قمیص نہیں ہے کہ میں کلاس روم میں آؤں۔ ہم سبق کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ اکٹھا کر کے امام بخاری کو قمیص لے کر دی، سلام ہے وقت کے محدث، اگر تو اس فقر کو نہ سہتا تو آج صحیح بخاری ہمیں کون دیتا؟ کیسے آتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی شدت کی بھوک تھی، میں نے چاہا، مانگا نہیں ہے نا، میں نے چاہا کہ اب کسی کی توجہ دلاؤں، تو سیدنا صدیق پاک، سیدنا عمر پاک، یہ پاک ذاتیں ایک ایک کر کے مجھے ملے تو میں ان سے مسئلہ پوچھنے لگ گیا۔ مسئلہ میں نے اس لیے پوچھا کہ وہ میرے چہرے کا رنگ دیکھیں، میری حالت زار دیکھیں، بھوک نے جو مجھ پر قیامت ڈھائی ہے اس کو محسوس کریں، لیکن ان کریموں نے جواب اور جواب باسواب عطا کیا اور تشریف لے گئے۔ اتنے میں وہ آئے کہ جنہیں کہنا بھی نہیں پڑتا، کیا کہیں آپ سے، بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جناب میں کچھ عرض کرنا چاہا تو کریم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے حجرہ شریف میں لے گئے، کچھ ہے عرض کی دودھ کا پیالہ تحفہ آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ مالکوں کی عادت کا پتہ ہوتا ہے نا، کہ حضور اب یہ نہ فرما دیں کہ باقی اسٹوڈنٹوں کو بھی لے آؤ، تو مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ ایک پیالہ مجھے شاید کفایت کرتا، وہی ہوا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ حضور حکم، فرمایا باقیوں کو بھی بلا۔ یہ جو باقی تھے یہ میرے حضور کے مدرسے کے طلباء تھے، چودھریوں، زمینداروں، مل فیکٹریوں، کارخانوں والوں، آپ محبوب کی اداؤں کو پڑھتے جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بکھرے بال، ایک ایک چادر، پاؤں ننگے، عجب سی حالت، اور حضور ان کو ساتھ بٹھا کر کھلاتے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک مقام پہ لانے لگا ہوں، آپ ذرا متوجہ رہنا، کو سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ اب ذرا دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم کی تعمیل کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، میں باقیوں کو بلا لایا، میں باقیوں کو بلا لایا۔
اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں اگلا خدشہ یہ تھا کہ اب حضور یہ نہ فرما دیں کہ تو ہی پلا، کیونکہ مالک نے صاحب کوثر نے علیہ السلام یہ ضابطہ عطا کیا ہے کہ پلانے والا خود آخر میں پیے، پلانے والا خود آخر میں پیے، وہی ہوا۔ ابو ہریرہ حضور حکم پلا، اطاعت کس کو کہتے ہیں، فرما برداری کس کو کہتے ہیں، وہ حضور کے ان مریدوں سے سیکھو۔ یہ نہیں عرض کی حضور فریادی تو میں تھا، بھوک کی شدت تو مجھے ہے تو مجھ پہ تو کرم ہو جائے، نہ پلانا شروع کیا۔ تمام نفوس قدسیہ، وہ کریم وہ عظیم ذاتیں جو حضور کے مدرسے کے طلباء ہیں، سب اتنی بھوک کی شدت میں تھے کہ دیر تک پیالہ ہونٹوں سے نہیں اترتا تھا۔ 10 اور 20 اور 30 اور 40 تک نوش کر گئے۔ فرماتے ہیں میں جھانک کے دیکھتا، دودھ میں پیالے میں دودھ باقی تھا، 70 پی گئے۔ اب میں نے پیالہ پکڑا، نہیں سمجھ آتی کہ پہلے زیادہ تھا کہ اب۔ پی، فرماتے میں نے پیا، سیر ہو کر، پنجابی میں کہتے ہیں راج کے، اور جب میں نے ہونٹوں سے ہٹایا فرما اور پی، میں نے حکم والا کی تعمیل میں پھر ہونٹوں کو لگایا، فرما اور پی۔ میں نے کہا میرے کریم دودھ تو اب ناخنوں تک سرایت کر گیا، اب گنجائش نہیں ہے، اب سنیے گا، اب سنیے گا۔ سرکار نے وہ پیالہ پکڑا، کریم نے وہ پیالہ پکڑا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے کنارے صاف کیے جائیں، اسی پیالے سے سمجھو اور سمجھو، اسی پیالے سے جانے جانا نے نوش فرمایا، اسی پیالے سے بکھرے بال، فقر سر تپا نظر آ رہا ہے، اسی پیالے سے جہاں محبوب کے مریدوں نے طالب علموں نے پیا، اسی پیالے سے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان علم داروں سے حضور کو کتنی محبت ہے۔ تو میں تو ایک بات بتا رہا تھا کہ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، بڑے آپ میں سے آدھی ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے نفل اس چبوترے پہ پڑھے۔ آج بھی وہ فرش انور سے جو مسجد پر نور کا ہے، اس کا حصہ بالا ہے، اونچا ہے، اس میں بھی ایک حسین رمز ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ ان کی ظاہر حالت کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ حالت دیکھ کر انہیں حقیر نہ سمجھنا کہ ان کے پاس لباس جدید نہیں ہے، دنیا کے ظاہری ٹیپ ٹاپ کے سامان نہیں ہے۔ میری مسجد کے بازو میں یہ بیٹھتے ہیں اور میں نے ان کا جو سٹنگ روم ہے، نشست گاہ ہے، اس کو مسجد کے فرش سے اونچا کر دیا تاکہ میری امت کو معلوم رہے کہ میرا دین سیکھنے والوں کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا رتبہ ہے۔ اور اب ایک اور لطف کی بات سماعت کیجئے گا، وہاں ایک رسی باندھی ہوئی تھی، باغ والے حضرات انگوروں کے گچھے ٹانگ دیتے لا کر، تو جس کسی کو بھوک لگتی سوٹی ہوتی وہ مار کے اس گچھے کو، تو کھجوریں جھٹتی کھاتے، یہ ان کا لنگر ہے، سمجھ گئے۔ اب بعد حضرات نے، اور یہ کوئی تسلسل سے نہ ہوا، چند بار کا معاملہ ہوا کہ بعد حضرات نے ردی کھجوریں، خام، ناقص، اب اے بی سی کیٹاگری، تو جو کہہ لیجئے سی کیٹاگری کی کھجوریں، اور آج کے دور کا لفظ اگر بیچ میں ایڈ کر دوں، کوئی نہیں، طالب علمہ نہیں کھانا ہے، میر جی، خان جی، چودھری جی، ایک چاول 200 روپے کلو، ایک 150، ایک 90، ایک 60 روپے، کوئی نہیں، درس دے مڑیا نہیں کھانے ہیں۔
انہوں نے انہوں نال کی کچھ یاد آیا؟ ختم ایصال ثواب پر مدرسے کے بچے بلاتے ہو اور دور افتادہ بلکہ خاک میں لٹی ہوئی اٹی ہوئی چٹائیوں پہ بٹھاتے ہو اور کسی کا محض دنیاوی اسٹیٹس دیکھ کر اسے صاف ستھرے قلینوں بلکہ صوفوں پر بٹھاتے ہو. مہمان کی عزت حق ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کا میل آنا یا پیسے والا ہونا اس کا جرم ہے. اس کو احترام، ہر مہمان کو احترام دینا ہمارے دین کی تعلیم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا احترام کدھر گیا؟ اگر وی آئی پی موومنٹ سے گزارا ہوتا تھا تو یہ بکھرے ہوئے اور پھٹے ہوئے کپڑوں والے، شکستہ ٹوپیوں والے، ٹوٹی چپلوں والے لوڈ رکشے میں ڈال کر کیوں لائے تھے؟ اور اگر ان کے پڑھنے سے قبر والے کو کچھ ملتا ہے تو پھر احترام تو ان کا بنتا ہے. کمزور آواز ہے. خوگرے ہم سے گلا بھی سولے ذرا سا. کیا معیار رکھا ہے؟ صحابی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ گدھے پہ سامان رکھ کر وہی مزدوری کرتا تھا، اس کا سامان اٹھایا پہنچا دیا. ایک دن اسے رستے میں ہیرا مل گیا. اس نے کہا بڑا خوبصورت پتھر ہے. وہ شناسا نہیں تھا، جوہری نہیں تھا. وہ شعر ہے نا پوربی کا کہ جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے، گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جل لاگی ہوئے. اس نے وہ ہیرا گدھے کے گلے میں ڈال دیا. مدت گزری تو ایک جوہری آیا جو موتیوں کا جاننے والا شناسا تھا. اس نے کہا اتنا قیمتی ہیرا گدھے کے گلے میں سودا مارا. یوں کہہ لیجئے کہ 1 لاکھ کا ہیرا تھا، 1000 میں خرید لیا. وہ پتھر سمجھتا تھا. لے لو اور کیا چاہیے، مجھے تو کئی سال کی روٹیاں مل گئی. جوہری خوش کے اتنی مہنگی چیز سستے داموں مل گئی. اب اپنی آنکھیں اور دماغ اور کان کی سماعت کا جو رخ ہے وہ اگلی 1.5 سطر پہ رکھنا. جوہری نے وہ ہیرا پکڑا، ہتھیلی پہ رکھا کہ صاف کریں. ہیرا بکھر گیا. ہماری پنجابی میں کہتے بھور گیا، ریت کے ذروں کی طرح بٹ گیا. جوہری کو غصہ چڑھا. اس نے کہا گدھے کے حال میں سخت ماحول میں سلامت رہا اور میری نرم و نازک ہتھیلی پر لمحہ بھی نہ گزارا اور بکھر گیا. بکھرا ہوا ہیرا بولا وہ گدھے والا تو مجھے جانتا نہیں تھا کہ میں کیا ہوں. تو مجھے جانتا تھا، پھر تو میرا کی مول پایا. چند دن پہلے پھر لندن کی سڑکوں پر تماشا ہوا، قرآن پاک کو آگ لگائی گئی. یہ بدبخت تسلسل سے کرتے آئے کرتے رہیں گے، یہ رکنے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جو آنا ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ وہ تو بدبخت ہیں، وہ تو جانتے نہیں ہیں قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. دکانداروں، باغوں والوں، کھیتوں والوں، بزنس کے مختلف شعبوں سے ریلیٹڈ افراد، آپ سے سوال ہے کیا ٹوٹی ہوئی صفیں، کیا شکستہ حالیاں، کیا خاک میں اٹے ہونا، قمیض اور رنگ کی، شلوار اور رنگ کی، ایک جوتا اور ایک پاؤں میں اور، سوکھی روٹی، ایسی دال کہ جس میں پانی ہی پانی ہو اور چنے یا دال کا ذرہ دور دور تک سجائی نہ دیتا ہو. یہ ان کی تقدیر تو نہیں ہے، ان کی قسمت کا حتمی فیصلہ تو نہیں ہے، یہ ہم جیسوں کی آزمائش بھی ہے. آپ نہیں دیکھتے بڑے شہروں میں شاپنگ سینٹروں کی انٹری پر وہ مہنگے دام کے قالین بچھے ہوتے ہیں جسے جوتیوں میں روند کر سب نے گزرنا ہے.
اصل چیز وہی ہے جہاں سے میں نے تقریر شروع کی، مفت میں ملا ہے یہ دین. کیا جانے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے. ہم کھاتے پیتوں کو ملا ہے دین. کیا جانے کہ کربلا کی دھرتی پہ شب عاشورہ بھی خیموں میں تلاوت قرآن کے نظارے کیسے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، تلک سے تلک، تنگ سے تنگ، تکلیف دہ سے تکلیف دہ ماحول آیا ہے ہمیشہ اسلام کا، پر دیکھ لو آج بھی اپنی آب و تاب سے قائم ہے. اور بخاری شریف جنازے والے چیپٹر میں حدیث کے ایک حصے کا سادہ سا مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر وقت کے لوگوں کا، گویا کہ اس کو اور آسان کر لیں، طوالت میں نہ جائیں، گھڑی کی سوئیاں میرے پیش نظر ہیں کہ نہ تو ادھر ادھر کی بات کر. یہ ہر دور کے فرد سے سوال ہے، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. بچہ خوبصورت ہے، میں نے پہلے بھی یہاں کہا تھا، قد کاٹ والا ہے، بولتا اچھا ہے، انگلش میڈیم انتخاب ہے، اسکول نہیں چلا، اکیڈمی نہیں چلا، اپاہج ہے، معذور ہے، توتلا ہے، کند ذہن ہے، ضدی ہے. مسلمان نے اس کا انتخاب مدرسہ پہ کیوں کیا؟ نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مدرسے کی تعلیم کو کیا سمجھتے ہو؟ صرف مولوی بننے کے لیے، خطیب بننے کے لیے، نکاح خاں اور جنازہ پڑھانے والے کے لیے نہیں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے. یہ جن علماء کی دستار بندی ہوئی ہے ان سے پوچھو سود کے لیے کیا حکم ہے، رشوت کا کیا حکم ہے، کم تولنے کم ناپنے کا آپ نے کیا پڑھا ہے، ملاوٹ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل پر آپ نے کیا پڑھا ہے، زراعت کے مسائل، عشر کے مسائل کیا کہتی ہے شریعت، پانی کے متعلقہ، پانی کس کی ملکیت ہوتا ہے کس کی نہیں، کون سا بیچ سکتا ہے، کون بیچ سکتا ہے، کون نہیں بیچ سکتا. تمام شعبوں. میرے کو وکیل بھائی بیٹھے ہو تو ان سے پوچھو کورٹ کچہریاں طلاق کے کیسوں سے بھری ہیں، یا مفتیان کرام بیٹھے ان کے دارالفتہ جا کے چیک کرو، ہمارے موبائلوں کے SMS دیکھو یا واٹس ایپ پہ دیکھو، ہر دوسرا تیسرا سوال طلاق سے ریلیٹڈ ہے. مسئلہ وہی ہے کہ مدرسے کی تعلیم کو صرف مولوی ازم کی تعلیم سمجھا گیا. یہاں آ کر پڑھو گے کہ قرآن میں سورہ طلاق بھی ہے، یہاں آ کر سیکھو گے کہ قرآن میں اس کے علاوہ بھی طلاق کا مسئلہ بتایا گیا. آج غصے میں آ کے 100 طلاقیں دے دی اور پھر 10 منٹ بعد ہی کہا کہ کوئی صورت نکالے. تو وہ طریقہ تو سچے رب نے بیان کر دیا تھا کہ جس میں صورت کی صورت تھی، لیکن قرآن چومنے کے لیے رکھا، صرف قبروں پہ پڑھنے کے لیے رکھا، یا تعویذ بنا کے گلے میں. قبر پہ پڑھنے کا فائدہ ہے، قرآن کے دم اور تعویذ کی برکت ہے، لیکن نازل وہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہوا. جاگ رہے ہو بھائی صاحب؟ وہ نازل صرف اس لیے نہیں ہوا کہ تعویذ بنا کے دو، دم کرو، قبروں پہ لے جا کر پڑھو. اس کی برکات ہیں. حدیث میں جو جمعے کے دن ماں یا باپ کی قبر پہ یاسین پڑھے وہ بھی بخشا جاتا ہے، قبر والے ماں باپ بھی بخشے جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے. حدیث میں ہے جس گھر میں روز سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. حدیث میں ہے جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے ہر قسم کی نوسط نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. پر یہ کتابیں زندگی ہے، کتابیں انقلاب ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. رب نے 2 سمندروں کے ملنے کا ذکر کیا جن کے بیچ میں برزخ گیپ فاصلہ نہیں. سمندروں پر ریسرچ کرنے والا غیر مسلم سائنسدان اس آیت کو دیکھ کے نکل پڑا سمندروں کے سفر پر، غیر مسلم. اور نظریہ کیا ہے کہ یہ کتاب جو خبر دیتی ہے وہ سچ ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ سبحان اللہ کہنے کا مقام تھا.
جو خبر دیتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے. نکلا پھر اس نے وہ 2 سمندر ملنے کا مقام پایا جو آج عام ہے ویڈیوز کی صورت میں ہر طرح. ادھر کے پانی کا رنگ اور ادھر کے پانی کا رنگ اور. نتیجہ کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا. قرآن کی ایک پر غور و خوض غیر مسلم کو ایمان دے دیتا ہے. ایمان والا اس کو غور و خوض سے پڑھے تو تب کیا کیا نہیں ملے گا. چلیے وہ بات مکمل کیجیے اور پھر وما علینا کی چوکھٹ پر پہنچیے. سی کیٹیگری کی کھجوریں ہم یہاں تھے. قضا نہ کرنا اس 2-3 لائنوں کو غور سے سننا. تو جب انہوں نے وہ ردی کھجوریں لا کے رکھنا شروع کر دی 1-2 حضرات نے, رب العزت نے قرآن میں فرمایا. تفسیری ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں. اگر سمجھ آئے تو بولنا, وگرنہ کوئی فرض نہیں ہوتا کہ آپ اونچی ہی بولیں گے تو تب ثواب ہوگا, ہے نا. رب العزت نے فرمایا میری راہ میں وہ چیزیں کیوں دیتے ہو جو خود آنکھیں بند کر کے نہیں لیتے. حضور کے مدرسے کے اسٹوڈنٹوں کو ہے, رب کہتا میری راہ میں. حضور چبوترا بنا کر ان کا معیار بتاتے ہیں. رب قرآن میں یہ حکم دے کے بتاتا ہے کہ اپنے لیے جو کرتے ہو وہ ادھر کیوں نہیں کرتے. ملتمس ہوں ہر مائک پر آنے والی شخصیت سے. میں تمام امور میں آپ سب سے چھوٹا ہوں, تمام امور میں. ایک طالب علم ہوں لیکن 34 سال سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر ہے, جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو, صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے. میں اس اعتبار سے اس کرنا چاہتا ہوں. میں جلسوں میں جاتا ہوں, صبح و شام جلسوں میں ہوں. میں حیران ہوتا ہوں نقابت سے لے کے تقریر تک ایک جھگڑا, ایک لڑائی. ہم نے کسی کی شان بھی بیان کرنی ہے تو اس میں بھی جب تک توئے نہیں کریں گے تو بولے شان بیان نہیں ہوگی. روش چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اہل سنت ہیں, اپنے مسلک پر قائم رہیں. نہ کبھی صحابہ اہل بیت کی الگ الگ پارٹیاں تھیں, نہ ہے نہ کبھی ہوگی. کوئی اپنا کاروبار چلانے کے لیے یہ کاروبار چلائے تو اس کی مرضی ہے. اکابرین کی اسی روش پہ رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ باجے والوں کو برات سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی سوائے اپنی بیلوں کے. اگر میں اس کا بھی آگے ترجمہ نہ کروں تو یہ بھی کافی ہے جو میں کہہ چکا. اللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, مجھے بتائیے کیا دے رہے ہیں ہم پبلک کو. کیسے کیسے ردی الفاظ ہیں کہ جو ہمارے اسٹیجوں پہ اب استعمال ہوتے ہیں, اور روش بڑھتی جا رہی ہے. قرآن عام کیجئے, حضور کا فرمان عام کیجئے. صحابہ اہل بیت کے مرتبے بلند تھے, بلند ہیں, بلند رہیں گے. یہ گھٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ حضور سے جڑے ہوئے ہیں. کشتی نجات آل رسول ہے, ہدایت کے ستارے صحابہ کرام ہیں. ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے انہیں اسٹیجوں پہ نعتیں سنتے تھے کہ صدیق عمر عثمان ہے در تو میں صدقے جان, میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. کتنا پیارا پیغام ہے, کیا محبت کی خوشبو ہے. آج کیا ہو گیا, ایک نقیب آ کر, ایک دوسری جگہ کا نعت کا یہ خطیب آ کر, اور وہ بھاری بھرکم نوٹ وصول کر کے اگر عقیدے کی خرابیاں اور عمل کی سیاہیاں بانٹ جائے تو پھر بلانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا کاروبار کر رہے ہیں. ابھی شاہ صاحب نے کتنی مرتبہ کہا کہ جن طلباء کی دستار بندی ہوئی انہوں نے صبح تقریریں کی ہیں, بس یہ ہے کہ وہ مشہور نہیں ہے اس لیے نہیں سننے آئے 11 بجے. مشہوریوں کے پیچھے نہ پڑو, ذکر جانا کی طرف جاؤ. بے شک, کیا بات. بین الاقوامی شہرت کے حامل یافتہ. بھئی شہرت کیا چیز ہے, ذکر جانا سب کچھ ہے. بے شک محبوب کا ذکر کر رہا ہے, سنیے.
جب سے ہمارے اسٹیجوں پہ پی ٹی ماسٹر آ گئے، پتہ نہیں اب اسکولوں میں ہوتا کہ نہیں، جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت پی ٹی ماسٹر بھی ہوتے تھے، وہ ہاتھ کو 1 2 3 ایسے ایسے کرتے تھے، پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو پی ٹی ماسٹری ہوگی، ہاتھ کھڑا کر لو، نیچے کر لو، اچھل جاؤ، کود جاؤ، بڑھ جاؤ، جس نے ڈبے کا دودھ پیا ہے وہ نہ بولے، ماں کا دودھ پیے، ایسے اب صرف حلال ہی بولے گا۔ یہ کیا لینگویج ہے؟ میری محفلیں کروانے والوں سے بھی گزارش ہے، کیا لینگویج ہم اپنی پبلک کو دے رہے ہیں؟ کیا لینگویج، کیا بولی فراہم کر رہے ہیں؟ چینج کیجئے۔ دائیں بائیں کی، وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بات چلی نا شیطان کی مذمت کی، کبھی بھی تمہیں بھی شیطان سے نفرت ہے کہ کوئی نہیں؟ اگلا جملہ ہم پنجابی میں کہیں گے تو بی بی رابعہ بصریہ نے فرمایا، پتر کبھی اللہ کی محبت جو ویل نہیں لبا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سیاسی جلسے، پہلے حالانکہ سیاسی جلسوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو مزاج ہی بدل گئے۔ خیر اس میں اب کیا چھیڑے، بات پان تو بن چکے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گا، فن نہ دیکھو، فن نقابت، فن نعت، فن خطابت، جب سے فنکاریاں ان معاملات میں انٹر ہوئی ہیں تو فنکاری ہی فنکاری ہے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ لہذا میں گزارش کرنا چاہوں گا، میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسا کرے تو آپ اس سے بدتمیزی کرو، اس کا کرے نہیں، آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو کہ یار کو حضور دی گل سنا، سبحان اللہ، کوئی سرکار کی بات سنا، کر لو گے کوئی نہیں کرو گے۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے، گزارش ہے۔ ہاں سبحان اللہ، کو ذکر جانا دی۔ اعلیٰ حضرت نصیب البرکت کہتے ہیں، باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل۔ جب باغ میں بہار ہوتی ہے نا تو بل مست ہوتی ہے، بلبل پھولوں کی مہکار اور خوشبو میں، اور جب خزاں آ جائے تو پھر بلبل کہتی ہائے گل، ہائے گل۔ تو جب بہار تھی تو ملنے کی خوشی تھی، اور جب خزاں آئی تو ہجر میں ہائے ہائے، لیکن دونوں صورتوں میں بلبل جڑی گل سے ہے۔ باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ چاہے وصل میں کیجئے، چاہے ہائے ہائے میں کیجئے، بس ذکر جانا۔ میرے دادا مرشد سند المحدثین سیدی و سندی آقائی و ملجائی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان، سبحان اللہ، قدس سر العزیز، آپ یہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جتنا وقت آپس کے جھگڑوں میں برباد کرنا ہے، فقیر وہی وقت رسول اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، خیر کا پیغام دو۔ آپ کی لڑائی جھگڑوں اور منفی ویڈیو سے صرف ایک قوم کو تگڑا فائدہ ہو رہا ہے، وہ الہام پھیلانے والوں کو ہے۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو دکھاتے ہیں، ہم کیا جانے یونیورسٹیوں کے ماحول کو، دوسرے ملکوں کا نہیں، پاکستان کے بڑے شہروں کے ماحول کو۔ بچے گلے میں سلیبے پہننے لگ گئے، ہولی دیوالی پہ کشکے لگا کر تعلیمی اداروں میں ہولی دیوالی کھیلنے لگ گئے، اور یہاں ڈبے کا دودھ پیا ہے کہ وہاں کا دودھ پیا ہے، فلاں کیا کہ فلاں کیا۔ کن چکروں میں پڑے ہو؟ نئی نسل کو بچاؤ، اس کے ایمان اور اعتقاد کو بچاؤ۔ شاہ صاحب قبلہ کو واقعی دل سے مبارکبادیں، ان کی کئی مرتبہ دوران گفتگو لڑکھڑاتی آواز نہیں میں کہوں گا، سید باغ ویسے بھی بےادبی ہے، گلوگیر آواز۔ جب انہوں نے حضرت صاحب دادا صاحب کا نام لیا، باقی حضرات کا نام لیا، تو کئی بار آنکھوں کے اشک اور لہجے کا گلوگیر ہونا۔ میں تو ان مدرسے والوں کو کیا سلام پیش کروں، یہ میں آیا ہوں، سادات ہیں، سر پہ ہیں اور ہمارا عزت والے ہیں،
اعلیٰ حضرت نے جو صداقت کا ادب سکھایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہائے ہائے نور کے سب گھرانہ نور کا اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہی نانا کریم علیہ السلام والی جو ڈیوٹی ہے، یہ قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدرسے والوں کے لیے میرا یہ بھی ایک، بلکہ میں نے وہ ایک مضمون لکھا تھا ہند میں چھپنے والی کتاب کے لیے، دیر ہو گئی، اس میں میں نے یہ 2-3 سطریں لکھی تھی۔ آج مجھے پھر یاد آ رہا تھا آپ کی گفتگو سے کہ کیا جگرے ان مدرسے والے، ایک تو سال ہر سال بجلی کا بل، ایندھن کا خرچ مرچ، کچن کے اخراجات، اس کو پورے کرتے کرتے اور انہی غموں میں رہتے رہتے وہ وقت گزرتا ہے، پھر ان کو پڑھاتے ہیں تو جدوں کچھ کرن جوگے ہو جاتے ہیں، گلے میں ہار ڈال کے پگڑی باندھ کر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ باغوں والے بھی ہو، ذمہ دار بھی بیٹھے ہو، فصل کس لیے بوتے ہو اور باغ کس لیے لگاتے ہو؟ پھل کے لیے، فصل کے لیے۔ یہ مدرسے والوں کے جگرے ہیں کہ مخلوق کے تانے بھی سہتے ہیں، چندے والے آ گئے، مانگنے والے آ گئے، کھانوں والے آ گئے، مشر والے آ گئے، تانے بھی سہتے ہیں، اور آپ ہی کے بچوں کے سروں پہ پگڑیاں باندھ کر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں جب پھل پک جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی غیرت ہے اور چشتی ہے، بننی بھی یہی ہے۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کسی مہربان کا کہ جنہوں نے ایک مدرس کی ماہانہ خدمت اپنے ذمے لی، جس کو تنخواہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، آئیے مدرسے میں، شاہ صاحب کی درس پوسی کیجیے، کمرے میں بیٹھیے اور پوچھئے کہ ایک حفظ اور درس نظامی کے طالب علم کا ماہانہ خرچ کیا ہے، اور ایک طالب علم کا جس کو رب نے توفیق دی ہے وہ خدمت اپنے ذمہ لے لے۔ فقہ حنفی کا نیر تابع ہے قاضی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزدوری کر رہے تھے دھوبی کی دکان پر، امام صاحب کی بزم میں آ گئے امام اعظم۔ والدہ نے کہا میں بیوہ ہوں، یہ آپ سے پڑھے گا تو میرا چولہا کدھر چلے گا؟ امام اعظم نے کہا تیرے گھر کا خرچہ بھی میں دوں گا، اس کا خرچہ بھی میں دوں گا، تو اسے لوگوں کے کپڑوں کے میل دھونے پہ لگا رہی ہے، مجھے دے، میں اسے لوگوں کے دلوں کا میل دھونے والا ہوں۔ اور آج عدلیہ میں جتنے بھی اسلامی قوانین کی روشنی میں فیصلے ہیں، اس کا 70% مرتب کرنے والا وہی بچہ ہے جو کبھی دھوبی کی دکان پر تھا اور امام اعظم کی نگاہ ناز نے ہیرے کو تراش دیا۔ تو امام اعظم تو ہمت کرو بھائی صاحب، ختم ہوتے ہیں ہمارے ادھر علاقوں میں چیلن کے موقع پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، آپ کے بعض علاقوں میں 7ویں دن وہ قل خانی ہوتی ہے۔ یہ نجائز نہیں میں کہتا، میں کوئی فتویٰ نہیں دا رہا، پر میں اتنا عرض کروں گا ان ختموں کے 2 حصے کر لو، آدھا راشن پکا کے لوگوں کو کھلا دو، آدھا سوکھا راشن اپنے اپنے علاقے کے مدرسے کے کچن میں دے دو، وہاں کئی دن ختم ہوتا رہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اشاعت دین، معاملت دین کی نیت سے ایسا کرے گا تو ثواب بھی ڈبل پائے گا۔ ویسے اتنی خوشی والی بات آپ کی نہیں ہے، کیونکہ دروازوں کے سامنے کھڑکتی ہوئی دیگوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے، لیکن کچھ کھڑک بہت کر چکے ہو، اب کچھ اس کے لیے بھی کر لیں۔ 11ویں شریف، غریب نواز کی 6ٹی شریف، مولا مشکل کشا کی 21ویں شریف، اور بھی دیگر جو ہمارے یہاں الحمدللہ ختمات ہیں۔ 5 شریف کو حضرات پنجتن پاک کا مبارک ختم شریف، برکت پلس برکت پلس برکت، کوئی شک نہیں، لیکن ہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف دیکھ گلی میں کھڑ کے اور لوگ بلائے جائیں۔ یہ ختم شریف کا سوکھا راشن اپنے سنی مدرسوں کے کچنوں میں پہنچاؤ، وہ کریم اور زیادہ مہربانی کریں گے کہ ہمارا لنگر ہی ادھر پکا ہے، جو کام ہم کرتے رہے اس کام میں یہ بھی معاون بن گئے۔ کرو گے کوشش؟ تو آج ہی کے جلسے میں 3-4 مدرسین کی ماہانہ خدمت کی، ہاں
آج ہی کے جلسے میں کر کے جاؤ. سید بادشاہ کو بھی تو تحفہ دو, انہوں نے تو آپ کو یہ تحفے دے دیے. میں اصل میں نا میں لفظ خدمت بھی بولتا ہوں, تعاون کا لفظ ناجائز نہیں ہے. اگر آپ معرفت کی آنکھ سے دیکھیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ زکات دیتے ہو یا فطرانہ یا دین کی راہ میں کہیں بھی خرچ کرتے ہو, وہ کہتے ہیں وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کہ رب نے تجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما دیا.